بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضلیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے عنوان سے کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ تفصیل میں آپ کو زحمت نہیں دیں گے۔ جو احباب تفصیل میں جانا چاہتے ہیں کم از کم قرآن مجید کی 2 آیات کی تلاوت کر لیں اور ان کے مفاہیم کو جان لیں تو فضیلت علی ابن ابی طالب ان کے لیے واضح ہو جائے گی۔ آیہ مباہلہ کو دیکھیے، انفسنا کی تفسیر اگر دیکھیں گے تو پیغمبر اکرم کے نفس کا دوسرا نام علی ابن ابی طالب ہے، لہذا جہاں مقام مصطفیٰ ہے بعد از نبی اور بعد از نبوت، وہ افضلیت کائنات میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے۔ اور دوسرا پہلو، جناب امیر المومنین نے بھی بعض مقامات پہ اس کو اپنی سب سے بڑی فضیلت قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اے میرے محبوب میری طرف سے ان کو کہہ دو کہ مجھے آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے 2 گواہ بس ہیں، ایک اللہ اور دوسرا وہ ومن عندہ علم الکتاب۔ تفسیر مظہری میں جا کے دیکھیے، وہاں بھی یہ لکھا ہے کہ پیغمبر کے گواہ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم کوشش کریں کہ کسی وقت ان 2 آیات کو تفصیل سے عرض کریں۔ بہرحال اتنا عرض ہے کہ یہ افضلیت علی ابن ابی طالب کی منہ بولتے ثبوت ہیں، لیکن میری گزارش جوانوں سے یہ ہے، اور بارہا ان دنوں میں یہ گزارش پیش کر رہا ہوں، وہ یہ شیعہ جوانان، فرق کیجئے اہل سنت علماء اور ناسبی و خارجی افراد کے درمیان۔ اب ان کو علماء کہنا ہی توہین علم ہے، اس لیے کہ علم آتا ہے خلوص کے ساتھ، اور جس میں خلوص ہی نہیں ہو اس کو ہم کیا کہیں۔ لیکن 4 کتابیں پڑھ کے باب العلم کے خلاف آوازیں اٹھانا، اور عجب یہ ہے کہ نام علی آتا ہے تو جو نام علی کو اور فضیلت علی کو بیان کرے وہ رافضی ہو جاتا ہے، خواہ سارا زمانہ جانتا ہو کہ یہ اہل سنت علماء میں ہے۔ جیسے آپ کے سامنے اس وقت ایک محترم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور مجھے پسند ہے ان کی کتاب، میں نے سارا مطالعہ کیا ہے، اس کتاب کا بہت محنت کی ہے جناب یاسین قادری صاحب نے، اور بہت کم شاید افراد جانتے ہوں گے، اور میرے لیے بھی ایک نئی چیز تھی یہ ہے کہ کم از کم 10 کتابیں انہوں نے فضیلت جناب امیر المومنین پہ لکھی ہیں۔ میں آج کے سیشن میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ افضلیت علی ابن ابی طالب کا جو پرچار اہل سنت علماء کر رہے ہیں، علماء تشیع کے لیے یہ ایک بہترین ہے کہ ان علماء کے قریب آیا جائے اور اسی کو ذریعہ بنایا جائے شیعہ سنی اتحاد کا۔ بہرحال جناب یاسین قادری صاحب کی کتاب دیکھ رہا تھا، افضلیت علی، فرماتے ہیں 5000 احادیث، 250 اصحاب کی آراء، اور پھر آیات الہیہ کو، یہ جو میں نے تفسیر مظہری کا حوالہ دیا ہے تو انہوں نے بیان کیا، میرے پاس اپنی تفسیر مظہری موجود ہے۔ افضلیت علی کا یہ عنوان جناب یاسین قادری صاحب نے، طاہر القادری صاحب کا نام آ رہا ہے، وہ بھی اس وقت فضائل بیان کرنے والوں میں محب اہل بیت علماء میں سے ایک شہرت رکھنے والی شخصیت ہیں۔ میرے پاس ان کی چند کتابیں ہیں، مثلا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، جناب امام عصر کے حوالے میں، جناب امام امیر المومنین کے حوالے میں ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے، یہ فضیلت ہمیں بیان کرنی ہے، اس لیے کہ حق کے بیان اور اس کی ادائیگی یہ محبت کا ایک بہترین ثبوت بھی ہے اور یہ فریضہ بھی ہے۔ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور یاسین قادری صاحب نے افضلیت علی کے ضمن میں، اس آیت کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس مودت کا، اس محبت کا اظہار کریں۔ بہرحال اس محبت کے اظہار کے لیے اب کون کون سا پہلو ہو، مثلا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ میں کہتے ہیں کہ علی کا جہاد ہو، مسائل شرعیہ ہوں، علم و حکمت ہو، نقل حدیث ہو،
دامادی رسول ہو، ہاشمی خاندان ہو، فاطمہ کا شوہر ہو، خلیفہ اول کے اعتبار سے اور یہ فضیلت کے حوالے سے سب سے افضل ہیں علی ابن ابی طالب۔ یہ تحفہ اثنا عشریہ کا صفحہ 56 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ میں بہرحال تفصیل میں نہیں جاتا، اتنا عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے نہج البلاغہ میں جناب امیر المؤمنین نے جس انداز میں اپنی افضلیت بیان کی ہے اس کو دیکھیے۔ 2 جملے عرض کرتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام دوسرے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو لا یقاس احد بہذہ الامہ، ہم آل محمد کے ساتھ کسی کو اس امت سے قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لفظ پھر سنیے، لا یقاس بآل محمد من هذه الامة احد، اس امت میں سے کوئی بھی ہم آل محمد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب برابری کس میں؟ کسی چیز میں بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ ویسے قرآن مجید نے فضیلت کے 2 پہلو جو بیان کیے ہیں طالوت کے قصے میں، جناب طالوت کو جب وہاں ایک عہدہ الہی، منصب الہی ملتا ہے، اب یہ ہم عرض کر چکے ہیں کسی ویڈیو میں کہ یہ منصوص من اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس وقت کے نبی کو کہتے ہیں ہم نے طالوت کو خلیفہ بنایا ہے، ملک لفظ ہے، ملک چنا ہے اور چننے والے بھی ہم ہیں، اور وجوہات بھی بتلائی ہیں۔ بسطتاً فی العلم والجسم، ہم نے طالوت کو اس لیے چنا ہے کہ اس میں علم اور شجاعت زیادہ ہے۔ اب اسی معیار قرآنی کو دیکھیے، علم کہاں ہے؟ میں اتنا عرض کرتا رہتا ہوں کہ سارا زمانہ علی سے پوچھتا رہا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے بھی علی نے پوچھا تھا۔ اب وہ علم علی کی اگر بات آ جائے گی تو وہ ایک الگ پہلو ہے، فضیلت کا ایک سمندر ہے۔ علی اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ہا ہونا علما جما، اور جہاد ایک جنگ شاہد ہے۔ اور میں یہاں دیکھ رہا تھا بڑا خوبصورت پہلو کسی بزرگ نے بیان کیا ہے، اور یہ مستدرک حاکم، یہ بھی جناب یاسین قادری صاحب نے صفحہ نمبر 265 پہ اس کو لکھا ہے، اور لکھتے ہیں کہ حاکم مستدرک میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ، یہ علی کی عبادت کی ایک چھوٹی سی جھلک ضربت علی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک ضربت علی افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ، کہ پیغمبر فرماتے ہیں علی کی ایک ضربت یہ میری امت کے قیامت تک کے اعمال سے افضل ہے۔ لفظ افضل ہے یعنی باقی سب سے افضل، یہ ہے شجاعت علی امیر المؤمنین۔ اور اگر علم کو آپ دیکھیں تو یہ تاریخ دمشق کبیر میں جو ہے وہ انہوں نے عطا کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ علی سے زیادہ علم رکھنے والا اصحاب محمد میں سے کوئی ہے؟ دیکھیے یہ صفحہ 353 پہ لکھتے ہیں اصحاب محمد میں سے کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے؟ تو عطا نے جواب دیا اللہ کی قسم نہیں، کسی کو میں نہیں جانتا جو علم علی سے زیادہ ہو۔ یہ تاریخ دمشق کا حوالہ ہے۔ تو اس حوالے سے علی کی افضلیت ایک تو وہ دیکھیے علم و شجاعت کے اعتبار سے، اور دوسرا پہلو یہ کہ جناب امیر علیہ السلام جس کو زیادہ بیان کرتے ہیں، نہج البلاغہ میں بارہا بیان کیا ہے، وہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم کبھی اطاعت مصطفیٰ کے حوالے سے اور کبھی قرابت مصطفیٰ کے حوالے سے باقی سب سے بالخصوص امامت کے سلسلے میں افضل و اولیٰ ہیں۔ اور آخری جملہ یہ عرض کر دوں کہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں یہ جملے بھی اختتام پہ فرمائے، لا یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، کہ کوئی ہمارے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم ذریعہ نعمت ہیں اور دوسرے لوگوں کو یہ نعمت، آپ نعمت اسلام کو ہی لے لیں، نعمت اسلام دوسرے لوگوں کو علی و اولاد علی کے ذریعے سے ملی ہے۔ تو یہ جملے بھی ذہن میں رکھیے۔ پہلا جملہ یہی دوسرے خطبہ نہج البلاغہ میں لا یقاس
یقاس بنا، کسی کو ہم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اس پوری امت میں سے، اور لا یسوی بہم، کوئی ہمارے برابر نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ واضح چیزیں ہیں نبی کے ذریعے سے، خود کتاب خدا کے ذریعے سے، تاریخ کے حوالے سے، اور علی امیر المومنین کی کتاب نہج البلاغہ کے حوالے سے۔ علی کا ہم پلا کسی فضیلت میں بھی بعد از نبی کوئی نہیں ہے۔ پروردگار ان محبتوں میں اور اضافہ فرمائے، اور شیعہ سنی برادران کی محبتوں میں بھی اضافہ فرمائے، اور معیار محبت اہل بیت ہو جائے۔ اور الحمدللہ بڑے بڑے اہل سنت سکالر جو ہیں وہ اس وقت حدیث ثقلین کو لے کے یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ میں پھر اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ شیعہ جوان متوجہ رہیں، ناسبی اور سنی کو پہچانیں۔ یہ موسوعہ 14 جلدوں میں 100 اہل سنت کتابوں میں سے فضائل علی ابن ابی طالب، مناقب المرتضی کرم اللہ وجہہ، یہ بھی سنی اسکالر ہیں۔ خسرو قاسم اس وقت زندہ ہیں، میں ان افراد کا تذکرہ کر رہا ہوں یہ البتہ علی گڑھ میں ہیں۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی، یہ جناب سیدہ کے حوالے سے ہے، لیکن ان کی جناب امیل اسلام کی عظمت بھی بہت سارے، یہ خصائص نسائی کے مترجم ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، سائم چشتی۔ یہ ہمارے ایک جاننے والے جناب محمد صداقت علی فریدی صاحب ہیں، یہ ان کا خوبصورت کلام، اور یہ آپ مولانا طارق جمیل کے گلدستہ اہل بیت کو دیکھ لیجئے۔ اور پھر ایک چیز جو کافی مہم ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ بعض اوقات صحابہ کو جناب امیل السلام کے برابر، تو صحابہ میں بھی اقسام ہیں، اور صحابہ میں بھی مثلا یہ کتاب ہے جناب قاری ظہور احمد فیضی کی الصحابۃ والطلقاء، اس لیے سب کو برابر قرار نہیں دیا جا سکتا، اور ان سب میں سے افضل علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ کتاب جناب قاسم خسرو صاحب نے پرنٹ کرائی ہے، شیخ مصطفیٰ باجو، یہ امیر المومنین کے فضائل پر ایک مختصر سی اور بہترین کتاب ہے، ایک سلفی عالم کے قلم سے، اور وہ ہیں جناب شیخ مصطفیٰ باجو۔ تو یہ بہت ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں علماء اہل سنت کی۔ پروردگار محبان اہل بیت کو جہاں کہیں بھی جس انداز میں بھی ہیں سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔